اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گی اس شخصیت کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب صدر مجلس ہیں، سیرت نگار ہیں، سیرت اسکالر ہیں، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر آپ ان کو پورا سال دیکھتے ہیں، اور اب ماہ رمضان المبارک میں بھی ان کو تیع الارضی حاصل ہوگی، اور یہ ایک نہیں تین تین چار چار چینلز پر ہمیں نظر آئیں گے۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آغاز کلام پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ عزت مآب میرے دل کے بہت ہی قریب برادر محترم ڈاکٹر رفیقی صاحب، میری بہن ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، ڈاکٹر نورید فاطمہ، ڈاکٹر وارث صاحب اور سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کے استقبال کی نسبت اور تعلق سے منعقدہ ایک محفل کا حصہ بنایا، اس کے لیے مدعو کیا۔ دعا ہے کہ جن پاکیزہ مقاصد اور ارادوں کے ساتھ ایوان اقبال اکادمی کے ذمہ داران نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اللہ ان کو اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کے نتیجے میں رمضان المبارک کی نسبت اور تعلق سے جو بھی خیر ہم تک پہنچے، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو بھی آباد فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بھی آباد فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وقت کوئی ایسی مجلس ہو جس کے اندر جو ہے وہ وقت کی یہ تقسیم اور یہ گھڑیوں والا معاملہ نہ ہو، تو مجھے وہ ایک بڑا عام فہم سا بڑا سلیس سا شعر یاد آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب کے ملنے کی شرط یہ ہوگی، اب کے ملنے کی شرط یہ ہوگی، دونوں گھڑیاں اتار پھینکیں گے۔ تو اب کوئی ایسی مجلس ہونی چاہیے جس میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کے لائے ہوئے آپ کے نام، آپ کے کام، آپ کے پیغام کی صرف بات ہو، اور واقعتاً گھڑیوں کا جو قید ہے اس کی جو ہے وہ ایک بندش وہ نہ ہو، اور بقول شاعر کے خواب بن کر تو برستا رہے شبنم شبنم، اور میں بس اسی موسم میں نہائے جاؤں، کوئی بھی دھن ہو میں تیرے گیت ہی گائے جاؤں، اور درد سینے میں اٹھے شور مچائے جاؤں۔ بس جتنا وقت باقی ہو سارے کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نعت کے لیے مختص ہو جائے یا حضور کی بات کے لیے مختص ہو جائے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں کو اللہ ایسا پربہار موسم جو ہے وہ عطا کرے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں نیکیوں کے موسم بہار کا استقبال کرنے کی توفیق عطا کی، شرف بخشا ہے۔ رمضان المبارک، اس کی ذمہ داریاں، اس کی فضیلت کے ذیل میں بہت ساری گفتگو ہو گئی۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی جس تقریب میں موجود ہوں تو ان کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ مجھے ان کے والد گرامی جو ہیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے خود بھی بیان کیا، میرا بڑا ہی ایک والہانہ محبت کا اس نسبت سے بھی رشتہ تھا۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، آج کے موضوع سے تو یہ متعلقہ نہیں ہے، لیکن آج کے موضوع سے ہی متعلقہ یہ بات ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان بنیادی طور پر ایک اچھے انسان کو بنانے کا موقع اور ماحول فراہم کرتا ہے، اور ہم نے قاضی حسین احمد علیہ رحمہ کی شخصیت میں جو کچھ بہت نمایاں اوصاف دیکھے، ان میں سے ایک وصف یہ تھا، میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب فیصل مسجد اسلام آباد کے اندر جمعے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے میرے والد گرامی کے بارے میں پوچھا، اور میں نے انہیں بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ گھر پہ ہیں اور ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ وہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اور پھر کوئی 2 گھنٹے بعد ان کی کال آئی قاضی صاحب کی، اور میرے والد گرامی جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے فون پہ بات کی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو شاہ صاحب نے آگے سے جواب میں کہا کہ اس کال سے پہلے تو جیسی بھی تھی، لیکن اب اس کال کے بعد جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ کال کرتے رہیں گے تو میں بالکل ٹھیک ہوتا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ٹھیک ہونے کی قیمت جو ہے وہ میری کال کرنا اور رابطہ کرنا ہے تو پھر تو آپ بہت جلدی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ احباب گرامی قدر، اس کے بعد لگ بھگ کوئی 192 دن میرے والد گرامی زندہ رہے۔ اس دن کے بعد، جس دن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس دن کے بعد
جب بدھ کا دن آیا نا، ہر بدھ والے دن اپنی ساری مصروفیات کے باوجود، یہ MMA کا زمانہ تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قائی صاحب علیہ رحمہ اس وقت کتنے مصروف تھے اور کتنی ہمہ جہت ان کی جو ہے وہ ذمہ داریاں تھیں. ہر بدھ والے دن کوئی ایک بدھ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ قائی صاحب خود تشریف نہ لائے ہوں یا کم از کم ان کا فون نہ آیا ہو. تو ہمیں حقیقت میں یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کا نام آتے ہی ہمارے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے احتراماً کیوں معطر ہو جایا کرتے ہیں. اس کا سبب ان کی یہ خلوص، ان کی یہ جسے کہتے ہیں ایک بڑا پن وہ ہوا کرتا ہے. تو رمضان بھی میں سمجھتا ہوں خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور اس کا اول تاخر پیغام یہی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور بندے کا بندے کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس مہینے کو اللہ کی ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، اسے اگر واقعتاً وہ رمضان کے ماحول کو اپنے ذہن میں، اس کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ 30 دن کا سپیل گزارتا ہے، تو یقیناً اس کی باقی زندگی جو ہے وہ عید الفطر جیسی گزرنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ اس مرتبہ جب رمضان ہماری زندگی میں شامل ہو تو ہم اس احساس کو اپنے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ لگا کر اس مہینے کا استقبال کریں، اور جب یہ مہینہ ہم سے جدا ہو تو واقعتاً وہ جو عید الفطر کی حقیقی خوشی ہے وہ ایک دوام کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہماری زندگی کا حصہ بنے. رمضان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، بہت سارے حوالوں پر بہت ساری تفصیل سے بات ہو چکی، بس مختصراً 2 باتیں. ایک تو روزے کے حوالے سے، جہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ جس کی متعدد بار تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جہاں اللہ نے اس کی فرضیت کا ہمیں جو ہے وہ حکم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا، وہیں پر ہی اس کی مقصدیت جو ہے وہ بھی ہمیں بیان کر دی ہے. اور خود روزوں کی تاریخ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانی تاریخ پرانی ہے. یعنی فرضیت روزہ جو ہے وہ تو 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں سرکار کے قیام کے دوران اللہ رب العزت نے حضور کی زبان اطہر سے اس فرمان کو ہم تک پہنچایا. لیکن یہ جو روزہ ہے نا، اس کی ابتدا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا دلچسپ احوال ہمیں ملتا ہے. آدم علیہ السلام جو تھے وہ جب جنت میں موجود تھے تو صوفیاء، علماء، صالحین ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل جنت کا جو لباس تھا، یعنی حضرت جناب حوا کا اور جناب آدم علیہ السلام کا، وہ لباس کم و بیش ان کا قالب جو تھا وہ ایسے تھا جیسے ہمارے ناخن ہوا کرتے ہیں. ناخن جو تھا یہ پورا قالب تھا، اس طرح کا پورا لباس تھا. اور پھر جب یہاں آئے تو جو معروضی حالات تھے، جو طبعی تبدیلیاں تھیں، ان کے نتیجے میں جب تک توبہ کا وہ معاملہ نہیں ہوا، بشارت نہیں آئی، اس وقت تک تو ظاہر آپ اللہ کو راضی کرنے کے اس میں ہمتن گوش تھے. لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر سکینت نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو بشارت عطا کی اور کار نبوت جو ہے اس کی براہ راست ذمہ داریاں عطا کی، تو زندگی میں کچھ خوشحالی سی آنا شروع ہوئی. تو اپنے جسم کی طرف توجہ ہوئی تو دیکھا کہ جسم جو ہے وہ سارے کا سارا بڑا خستہ ہو گیا اور جھلس گیا ہے، اور اس کے اوپر مختلف مقامات کے اوپر گویا زخم جو ہیں وہ نمایاں ہو چکے ہیں، اور اس زخم سے جو ہے وہ ایک تکلیف جو ہے وہ بھی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے. اللہ کی پاک بارگاہ میں اس تکلیف سے نجات کے لیے عرضی پیش کی تو روایات میں آتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے قلب اطہر پر پہلا حکم جو القاء کیا، پہلا باضابطہ حکم جو نبی کے قلب پر القاء کیا گیا، وہ روزوں کی نسبت اور تعلق سے تھا. اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کی جو تکلیف ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے نجات کا اللہ کے ہاں سے تدبیر یہ آئی ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں. تاریخ دانوں نے یہ لکھا، مفسرین نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے کلام کیا. وہ کہتے ہیں کہ جس دن پہلا دن روزہ کھولنے کا مرحلہ آیا نا، یعنی افطار کا وقت آیا، تو اس روزے کی تکمیل پر افطار کے ساتھ ایسی برکت نازل ہوئی کہ جتنے زخم خون رسیدہ تھے نا، جن میں سے خون نکل رہا تھا، وہ سارے کے سارے زخم جو ہیں وہ بند ہو گئے، اس میں سے خون نکلنا بند ہو گئے. لیکن جسم جو تھا، اس کی رنگت جو تھی، اس کے اوپر وہ زخم کا احساس موجود تھا، وہ نشان موجود تھا. گویا وہ جس عرف عام میں ہم سمجھانے کے لیے داغ کہتے ہیں، نبیوں کی نسبت اس لفظ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہری طور پر جو عالم اسباب میں اپنی زبان کی معذوری کے سبب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو انہوں نے دیکھا
کہ اب وہ تکلیف تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی جو داغ کا ایک گویا معاملہ ہے، نشان جو ہے، آثار موجود ہیں۔ تو دوسرا روزہ رکھا۔ دوسرے روزے کی افطار کی کیفیت کے دوران جب آپ افطار سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی طرف دوبارہ جب توجہ کی تو اس دوسرے روزے کے افطار کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے ان کے جسم پر وہ جو نشانات تھے نا، ان سے بھی ان کے جسم کو پاک کر دیا۔ اور پھر آپ نے جب تیسرا روزہ رکھا، اب نشان ختم ہو گیا، زخم ختم ہو گیا، نشان ختم ہو گیا، لیکن رنگت میں ابھی وہ جھلساہٹ موجود تھی، وہ جھلسنے کا جو ایک عمل تھا، آثار جو تھے وہ موجود تھے۔ جب آپ نے تیسرا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اس کے افطار پر آپ کو یہ انعام عطا کیا کہ تیسرے روزے کے افطار کے بعد جب آپ نے اپنی طرف توجہ کی تو ایک خوشگوار حیرت نے آپ کو گھیر لیا۔ اللہ نے آپ کو ویسا ہی نورانی قالب اور جسم عطا کر دیا جیسا گویا جنت میں آپ کے جسم سے نور جو ہے وہ برآمد ہوا کرتا تھا۔ تو یہ روزہ جو ہے، اس کا انسان کے ساتھ اتنا پرانا، اور ابھی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی قرآن حکیم کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اور میری بیٹی نورید فاطمہ جو ہیں انہوں نے بھی قرآن حکیم اور اقبال کے پیغام کے تناظر میں بڑی اچھی گفتگو کی ہم سے۔ یہ جو قرآن حکیم، یہ جو رمضان ہے نا، یہ تقوی کا مہینہ ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے علم کا مہینہ بھی قرار دیتا ہوں۔ اور یہ صرف جسے کہتے ہیں نا لذت لفظی کے لیے بات نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے دلیل اور سبب یہ ہے جو مجھے یہ بات کہنے پہ، یہ دعویٰ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس مہینے کے ساتھ علم کا، اور علم سے ایک درجہ آگے بڑھ کے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کروں تو الہام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی الہامی کتابیں اللہ نے مختلف زمانوں میں اپنے نبیوں کے قلوب مقدسہ کے اوپر اتاری نا، ان سب کے لیے جس وقت کا، زمانے کا انتخاب کیا وہ رمضان المبارک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب صحائف اتارنے کا وقت آیا، اللہ نے 2 رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے توریت سے نوازا تو 2 رمضان المبارک، ایک روایت کے مطابق 4 رمضان المبارک جو ہے وہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور کے نزول کے لیے 6 رمضان المبارک، اور انجیل مقدس کے لیے جب اس کے نزول کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے اس فرمان ذیشان کے نسبت اور تعلق سے 12، اور ہمارے مسیح بہن بھائیوں کی روایت کے مطابق 18 رمضان المبارک کا انتخاب کیا۔ اور خود قرآن حکیم تو اس مہینے کی عظمت اور اس کا الہام کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں اس کی لافانی عزت میں کئی چاند جو ہیں ان کا اضافہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ حقیقی معاملہ یہ ہے، احباب گرامی کا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ حضور کی زندگی کا خیر پہنچا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور رجب کا چاند نظر آتے ہی اپنے معاملات اور معمولات کو اس انداز میں ترتیب دینا شروع کر دیتے کہ گویا رمضان کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیتے۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ وہ حضور کی زندگی کا تو ہر لمحہ ہی باعث سعادت ہے، خیر پر مبنی تھا۔ اس مہینے کے اندر آنے والا خیر کا وہ ایک لافانی جو ایک خزانہ ہے، اس کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے معمولات اور آپ کی یعنی گویا عمل سے ہم تک کیا پہنچتا ہے کہ آپ 2 ماہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اب پوری دیانتداری کے ساتھ نہ ذرا ہمت کرتے ہوئے، یعنی ہماری رمضان کی پوری تیاری جو ہے وہ افطار کے سودا سلف کو ترتیب دینے تک ہی وہیں سے شروع ہوتی ہے اور اسی لسٹ پہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی ہم اپنے گرد و پیش میں اسے بڑا باسلیقہ آدمی سمجھتے ہیں جس کے گھر میں رمضان سے 5-7 دن پہلے پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے اور اس کی ایک ترتیب بن جائے اور افطاری اور سحر کی جو تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں کھانے پینے کی، وہ پوری ہو جائیں۔ یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے بھی کئی جواز ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی یقیناً ایک حسن اور خوبصورتی موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے اس مہینے کی جو حقیقی معنوں میں تیاری ہے اس کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات اور معمولات کو اس انداز میں ترتیب دینا شروع کیجئے کہ یہ جو نیکیوں کا ایک عظیم الشان خزانہ ہمارے ہاتھ لگنے والا ہے،
وہ جس میں ہر نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض جتنا اور فرض کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ایک عظیم الشان پیکیج ہے، اس سے مستفید ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ابھی سے ہی، گو کہ بہت کم دن رہ گئے ہیں، لیکن ہم ابھی سے ہی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ میں بہت ساری گفتگو اس کے ذیل میں، اس کی تیاری کے ذیل میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ وقت ہے اور پروفیسر صاحبہ نے بڑی اچھی روایت قائم کر دی ہے، اس لیے آج کی اس چھوٹی سی بات کو اگر ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، اور میں خود بھی آپ سب کی موجودگی میں اپنے اور آپ کے قادر و قدیم رب کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج ہی اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ نکالیے، کاغذ قلم لیجئے۔ آپ کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ سب مجھے جانتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جتنا میں خود کو جانتا ہوں اتنا آپ میں سے کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی جانتا ہے؟ جب میں آپ سب سے بہتر اپنے آپ کو جان سکتا ہوں تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میں اپنی خوبیوں سے واقف ہوں، وہیں پر اپنی خامیوں پر بھی مجھ سے زیادہ کوئی باخبر نہیں ہے۔ سو پوری دیانتداری کے ساتھ رمضان کی تیاری، اس کے استقبال، اس کے اہتمام کا خوبصورت انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آج رات سونے سے پہلے کچھ وقت اپنے آپ کو اپنے سامنے بٹھائیے، اور اپنی کوئی زیادہ نہ صحیح لیکن 30 ایسی خامیاں جو کم از کم، اگر خامیاں نہیں بھی ہیں تو کچھ ایسی کمزوریاں جنہیں اپنی قوت اور توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسی خیر جو آپ کے گرد و پیش بہت آسانی سے آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کی عادتوں کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جن کی طرف ہم نہ جانے کیوں اپنی کسی غفلت کے سبب توجہ نہیں دے سکے، ان سب کی گویا ایک پرائرٹی لسٹ اپنے سامنے بنائیے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک خامی، ایک کجی، ایک کمزوری کو زندگی میں سے مائنس کرنا شروع کیجیے، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک خیر کو، ایک خوبی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کیجیے۔ میرے استاد محترم، جب میں بخاری شریف حفظ کر رہا تھا تو میرے استاد محترم سید زبیر شاہ علیہ رحمہ، ان رمضان کے دن تھے، وہ 1-2 دن رہتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بتائیں میں رمضان کیسے شروع کروں، رمضان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر سحری پر، جہاں سحری کی نیت کرو نا، وہاں پر اپنی ایک خامی کو چھوڑنے کی نیت بھی کرنا شروع کرو، اور ہر افطار پہ جب تم افطار کے ساتھ اپنی زندگی کو گویا بحال کرنا شروع کرو، روزے کی حالت سے باہر آؤ، تو اپنے ساتھ ایک، اپنے رب کو گواہ بنا کر اپنے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ ایک خوبی کو میں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا شروع کروں گا۔ جب رمضان اپنے اختتام کے قریب پہنچے گا، یقین مانیے آپ کو اپنے آپ سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ جو خیر آپ کی زندگی میں اس مشق کے نتیجے میں پہنچے گا، اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو آپ کے گرد و پیش کے ماحول میں موجود آپ کے وہ جو محبت کے، قربت کے رشتے ہیں، وہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس نیکیوں کے موسم بہار کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی توفیقات میں بہت ساری برکت کی دعا، اللہ آپ سب کو اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست کے لیے منتخب فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔